جی چاہتا ہے کہ حدیث کی عظمت پر ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث کے ساتھ وعن قیس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول نصر الله عمران سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه ابو داؤد في كتاب العلم. حضرت امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو کتاب العلم کے اندر لائے. راوی حضرت زید بن ثابت ہیں. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے. یہ دعا ہے نبی کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے رسول دعا فرما رہے اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے, اللہ اس آدمی کو ہرا بھرا رکھے, ہمیشہ خوش رہے. کون؟ سمع منا حدیثا, جو مجھ سے ایک حدیث سن لے, فحفظہ, اس حدیث کو یاد کر لے. سمع منا حدیثا, ایک حدیث کو سنے, فحفظہ, اس حدیث کو یاد کر لے, حتی یبلغہ, اور اس حدیث کو لوگوں تک پہنچا دے. تو ایسے آدمی کے لیے میری دعا ہے کہ وہ ہمیشہ تر و تازہ رہے. اب بتائیے, حدیث کو یاد کرنا, ایک حدیث کے یاد کرنے کی یہ فضیلت ہے, تو جو بہت ساری حدیثیں لوگ یاد کرتے ہیں ان کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس آدمی کو ہرا بھرا رکھے, تر و تازہ رکھے, خوش و خرم رکھے, ہمیشہ خوش رہے, جو آدمی میری ایک حدیث کو سنے, اس کو یاد کرے اور اسے لوگوں تک پہنچا دے. میں نے وہ حدیث یاد کی, سنی, کتاب میں پڑھی اور میں نے آپ تک پہنچا دیا. یہ ہے حدیث یاد کرنے کی فضیلت. تقریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی بات بتا دیں, اس کے رسول کی بات بتا دیں, آپ کی بات ختم ہو گئی. آپ کو کچھ اور بولنے کی ضرورت نہیں. فلاں فرقہ ویسا تو فلاں فرقہ ویسا تو وہ کافر تو وہ کافر, یہ تمام چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں آپ کو, بالکل بھی نہیں. آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا دیں, آپ کا کام ختم ہو گیا. اگر یہی معاملہ اختیار کر لیا جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. تو یہ حدیث یاد کرنے کی فضیلت.